أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے اتوار کو میں نے سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 46 پڑھی تھی، جس میں نے اس کی تشریح بھی عرض کی تھی. وہ آیت یہ تھی: قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور اس آیت پر ہم نے اپنا درس ختم کیا تھا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ظاہر ہوگا ان لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہوگا ان کے واسطے اللہ کی جانب سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو وہ چیزیں ملیں گی. اس کی تشریح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے. فرمایا کہ یہ آیت انہی ریاکاروں سے متعلق ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت انہی ریاکاروں سے متعلق ہے. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے تھے. وہ خود بھی اس دھوکے میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا اس لیے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اور ان کو وہاں اچانک ان کے گمان اور عذاب ہونے لگے گا تو کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم تو دنیا میں بڑے بڑے کام کر کے آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے جو انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. نمبر 2، طریقہ بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی فرمایا. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سامنے واضح ہوگی برائیاں، ما کسبوا، جو برائیاں انہوں نے کی تھی، یعنی جو کافر لوگ کفر کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. جیسے عیسائیوں کو آپ دیکھو، وہ یہ تھوڑی مانتے ہیں کہ ہم کو غلط کام کر رہے ہیں،
وہ تو کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہودیوں کو دیکھو، ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہندوؤں سے پوچھو وہ بھی کہیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُمْ ان کے سامنے ان کو نظر آئیں گے وہ برے کام جو دنیا میں وہ کرتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیزیں ان پر الٹ پڑیں گی. جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ چیزیں ان پر الٹ پڑی. یعنی وہ لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے، شریعت کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں ان پر روز قیامت جب ہوگا وہ چیزیں ان کے سامنے الٹ جائیں گی. وہ کہتے تھے کہ ہم تو جس کو مذاق اڑاتے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں، جس کو ہم حق سمجھتے تھے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. تو جس پر وہ مذاق اڑاتے تھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے کہ وہ کس کا مذاق اڑاتے تھے. آج بھی دیکھو دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کر نہیں سکا، دین کا کام نہیں کر سکا، شریعت کے حکم کی پاسبازی نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی. یہ ایک بات ہے. کوئی بات نہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. یا اس کو احساس اس بات کا ہے کہ مجھے ان دین کے کاموں میں لگنا چاہیے تھا، میں نہیں لگا. اگر وہ فرائض و واجبات ہیں، نہیں پڑھی اس نے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے یا رکھے، یا کوئی اور اچھے دین کے کام تھے لیکن لگا نہیں، لیکن اس کو احساس ہے اس بات کا کہ ہاں جی میں یہ کام کیا نہیں میں نے. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ان کو صحیح مانتا ہی نہیں ہوں، میں ان کو صحیح مانتا. یہ جو لوگ باتیں بتاتے ہیں، علماء باتیں بتا رہے ہیں، دیندار باتیں، ان کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں. مطالعہ ہے نہیں، اپنی تحقیق ہے نہیں، اپنی تعلیم ہے نہیں، دوسروں کی بات ماننی نہیں ہے. تو یہاں پر دونوں چیزیں ہیں کہ جو چیز وہ عمل نہیں کی اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا، یا ایک وہ چیز ہے جس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بالکل ٹھیک ہے. تو ان سب باتوں میں انسان اس بات کا خیال کرے کہ جس چیز کو وہ عمل نہیں کرتا اس کا مذاق تو نہ اڑائے. یہ تو تسلیم کرے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے، یہ تو تسلیم کرے نا، بس اتنی بات. اس لیے علماء نے لکھا کہ استغفار کہتے ہیں الندم توبہ. استغفار کیا ہے؟ ندامت کا نام توبہ. اور ایک آدمی، بہت سارے گناہ ایسے جو ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل گئے، اور گناہ ہے، حقیقت میں گناہ ہے، لیکن یہ تو مانے نا کہ ہاں میں نے غلط کیا، بس ٹھیک ہے کرتا رہے، دل میں احساس ہے کہ میرے سے غلطی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ نہیں وہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو جی کیسا آدمی ہے، یہ ابھی تک یہ پرانی باتیں کر رہا ہے، یہ ابھی تک کوئی پرانی باتیں چلا رہا ہے. جیسے پردے کا معاملہ، میں چھوٹی سی مثال دوں. پردہ ہے، اللہ رب العزت کا بالکل متعین حکم ہے کہ اپنے خواتین کو آپ پردہ کرواؤ، خواتین کو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں. اب ایک قسم تو وہ ہے کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی یا مرد پردہ نہیں کرتے خواتین سے، وہ خود بے حجاب رہتے، یعنی وہ عورتوں سے پردے کا اہتمام نہیں کرتے. ایک قسم تو وہ ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، بس ٹھیک ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے. اس کے بارے میں تو یہ دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ جی کبھی نہ کبھی اللہ، جب احساس ہے اس بات کا کہ میں غلط کرتا ہوں، تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی گناہ وہ کرتے ہیں اس سے معافی مانگنے کی توفیق دے. اور ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ ابھی تک وہ پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہے نا جی، کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور مردوں کو وہ کرنا چاہیے، مرد عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ابھی تک پرانی باتوں کے پیچھے پڑے گئے. ایک قسم وہ ہے. تو جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں شریعت کے کسی بھی حکم کا، یا غیر مسلم لوگ مذاق اڑاتے تھے تمام پورے دین شریعت کا، ایک ایک چیز کا مذاق اڑاتے تھے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت پہ یہ سب چیزیں ان کے سامنے الٹ جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، الٹ جائیں گی وہ چیزیں جس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے
وہ چیز ان کو پتہ چل جائے کہ وہ غلط راستے پر تھے. جن چیزوں کو وہ برا سمجھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ چیزیں ان کے سامنے صحیح ہو کر آ جائیں گے. تو انسان کی عقل ہی تو ہے نا، اور کیا ہے. عقل کبھی انسان کو ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے، کبھی سیدھے راستے پہ لے جاتی ہے، کبھی غلط راستے پہ لے جاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے. یہ انسان کی اللہ تعالی نے فطرت بیان کی. تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی غم آیا تو اللہ کو پکارا، ہمیں پکارتا. ثم اذا خولناه نعمۃ منا، پھر جب ہم اس کو اپنی جانب سے نعمتیں دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، فرمایا کہ جب ہم اس کو دیکھو، خدا نخواستہ ہمارے ہاں آنکھوں دیکھی بات ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. لیکن جب وہ بادل چھٹے، وہ ماحول ختم ہوا، بیمار ٹھیک ہو گیا، یا خدا نخواستہ انتقال ہوا تھا کسی کا اور اب اس کو کچھ عرصہ ہو گیا، دوبارہ پرانی زندگی پر لوٹ آئے. اب نہ نمازیں ہو رہی ہیں، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیے. اسی طرح انسان طرح طرح کی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، طرح طرح کی مشکلات انسان کے پاس آ جاتی ہے. تو ایسی جب موقع کے اوپر جب وہ مشکل ہٹتی ہے تو لوگ انسان کو یہ کام تو آدمی یہ کام کرتا ہے کہ پھر دوبارہ اپنی گناہی زندگی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اسی نافرمانی کے اوپر آزش. چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو، تم پہلے میرے پاس آتے نہیں تھے اور میری طرف رجوع نہیں کرتے تھے، تو انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو چھوڑ کر پھر وہ ہمیں پکارتا. پہلے جن دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا تھا ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نام کی طرف آتا نہیں تھا، اب اللہ کے نام کی طرف آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت دینے کے بعد پھر وہ آدمی یہ کہتا ہے مجھ کو تو یہ نعمت مجھ کو میری تدبیروں سے ملی. یہ نعمت مجھ کو کہاں سے ملی؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھ کو میری تدبیروں سے ملی. میں بڑا ذہین تھا، میں بڑا تعلیم یافتہ تھا، میں تو فلانا تھا، میں نے تو وہاں علم حاصل کیا، میں نے تو فلانے کے پاس رہ کر یہ چیز سیکھی، یہ جو کچھ ہوا یہ تو ساری میری محنت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھول گیا کہ کچھ عرصے پہلے تک کیسے یہ بھٹکتا پھر رہا تھا، کتنا پریشان تھا. تو چونکہ یہی کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی ان کو بھی اللہ یاد آتا ہے. اس وقت ان کو اپنے بت یاد نہیں آتے، وہ اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں تو میں نے فلانا کام کیا تھا، میں تو فلانے سے ملا تھا، میں نے تو فلانا تعلق کیا تھا، میرے تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. چونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا بلکہ نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اپنی تدبیر کی طرف کرتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ توحید پر قائم نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان اس کے دل سے نکل جاتی ہے، بلکہ اپنا قدیم طریقہ شرک جو اس کا تھا اس کی طرف لوٹ کر وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. اللہ کو پھر بھول گیا. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما اوتیت علی علم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی چیز انسان کی تدبیر میں نہیں ہوتی، تدبیریں تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل میں ڈالتے ہیں. تدبیریں تو کون ڈالتا ہے؟ اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ورنہ آدمی کے دماغ میں آتی کہاں بات ہے. بل ہی فتنۃ، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ دیکھو میں نے اس کے اوپر سے مشکل ہٹائی، تکلیف ہٹائی، اس کو راحت دی، دیکھو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا اپنا کوئی کمال دکھاتا ہے. ولیکن فرمایا کہ بھلی یہ فتنہ، یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین کر آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھو بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت دے کر اس کی آزمائش کرتے کہ دیکھو بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، میرا شکر مانتا ہے یا اپنی کوئی
قابلیت جتاتا ہے کہ میں فلانا قابل ہو گیا. دونوں طریقوں کی بات ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو یہ تدبیر کی، میں نے تو فلانا کام کیا، میں تو اتنا ذہین تھا، میں تو اتنی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، اس لیے فلانا کام کریں گے. اب وہ سب بھول بھال دیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہے. بل ہی فطرۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں. فرمایا وقد قالها الذين من قبلهم، اس سے پہلے جو قومیں گزری، ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے. کوئی تکلیف آتی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، کوئی اچھائی آتی تو کہتے بھی میرا کمال ہے. قد قالها الذين من قبلهم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہ باتیں کہی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کام وہ کرتے تھے کوئی چیز ان کے پھر کام نہ آئی. یہ 30 مار خانی انسان کی چلتی ہے دنیا میں. جب تک سانس ہے، دم میں دم ہے، ہاتھ پیر آدمی کے چل رہے ہیں تو آدمی 30 بار خان بنا ہوا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں ذہین ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، کبھی کہتا ہے میرے بڑے تعلقات ہیں، کبھی کہتا ہے میری بڑی دولت ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں جناب فلانا میں نے یہ کام کر لیا اور وہ کام کر لیا. جب موت آئی، دنیا سے رخصت ہوئے، سب ختم. اب نام و نشان میں مٹ گیا ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا، ان کی قابلیت کا، عطا نہ پتہ کہاں چلے گئے. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے فوراً بعد سب اس کو یاد رکھتے ہیں. تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، عزیز رشتے دار آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد سب آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. بیوی بچوں کو وہ یاد رہ جاتا ہے کہ ہاں بھی وہ فلانا آدمی تھا، وہ بھی اس کا غم مناتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دنیا ہے، اپنی اپنی دنیا میں سب مگن. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. 20-25 سال کے بعد اکثر یہ دنیا سے جا چکی ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آدمی پتہ بھی نہیں چلا سکتا کہ وہ کوئی دنیا میں آیا بھی تھا کبھی نہیں آیا تھا. جب آپ زندگی کے 40-50 سال گزر جائیں تو جو بچے بعد میں پیدا ہوئے یا وہ بچے بالکل چھوٹے تھے اب وہ جوان ہو گئے، ان کو کیا یاد ہوگا کہ اب سے 20 سال پہلے ہمارے خاندان میں کس آدمی کا انتقال ہوا تھا؟ وہ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے 20-25 سال کے بعد ان کے نام کو. 20-25-30 سال کے بعد آدمی یہ باور بھی نہیں کرا سکتا کہ دنیا میں آیا بھی تھا. تو کس چیز کی انسان اپنے اوپر فخر کرے، کس چیز کے انسان اپنے اوپر غرور کرے، کس چیز کو کہے کہ ہاں میں بڑا 30 بار خان اور قابل آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے، قومیں گزری، وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. کوئی اچھی بات ہو گئی کہتے تھے میرا کمال ہے. فما اغنى عنہم، ان کے کچھ کام نہیں آیا، ما کانوا یکسبون، جو دنیا میں کماتے تھے کچھ کام نہیں آیا. وقت گزر گیا. یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں جوڑتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اتنا مست مت ہو جانا بھائی کہ اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھول جاؤ. سب اللہ کی عطا کردہ ہے، بس اچھی چیزیں ملتی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہو. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر پڑ گئی ان پر برائیاں جو وہ کماتے تھے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور جن لوگوں نے، جو لوگ گناہگار ہیں ان میں سے، سیصیبہم، ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں، ما کسبوا، جو وہ کام کرتے تھے، وما ہم بمعجزین، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جو ان سے پہلے گزرے. قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر لادی جاتی تھی، 40 اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں پڑتی تھی. لیکن فرعون تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. کوئی اگر اللہ کا نام لے لیتا تو بھڑک اڑتا تھا. وہ بھی کہتا تھا سب کچھ میرا کمال ہے، یہ سب میرا کمال ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، میں یہ چیز اپنی تدبیروں سے حاصل کی ہے، میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کہ اللہ نے دی ہے. لیکن جب یہ نمرود، فرعون، حامان، اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے رؤساء وہ آئے اور چلے گئے، تو جو دنیا نے کمایا،
دنیا میں کمایا، جتنی دنیا بنائی، کوئی ان کے کام نہیں آئی. کام آتی تو ان کے نیک اعمال کام آتے، جو اگر انہوں نے ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا تو نیک اعمال بھی ان کے کسی کام نہیں آئے. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب جب ان کو کوئی چیز کام نہیں آئی، کوئی چیز ان کو عذاب سے روکنے والی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ہر چیز کا حل پیسہ ہے. ہمارا جملہ بہت مشہور ہے نا کہ ہر چیز کا حل کیا ہے؟ پیسہ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی سارے مسئلے حل نہیں ہوتے پیسے سے میرے بھائی. دنیا کے مسئلے بھی سارے پیسوں سے حل نہیں ہیں. خدا نخواستہ کسی کی صحت خراب ہو گئی، کوئی بیماری جان کو لگ گئی تو کیا کرے گا؟ کوئی سنا آپ نے اور ہم نے کہ کوئی بیماری پیسے سے ٹھیک ہو گئی؟ علاج تو کرا لے گا انسان، علاج تو ہوتا ہے، لیکن اس علاج سے صحت یاب ہو جائے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. خدا نخواستہ کتنے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، بے تحاشا دولت ہوتی ہے، لیکن کیا صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے دل کے مریض ہو جاتے ہیں تو کیا وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ تو وہ صحت یاب ہو نہیں پاتے کہ پیسے سے کیا کر لیا. خدا نخواستہ آپس کے اختلافات پڑ گئے، رنجشیں پڑ گئی، دشمنیاں ہو گئی تو وہ پیسے سے تو نہیں ٹھیک ہونے والی. تو دنیا کے مرحلے بھی پیسے سے ٹھیک نہیں ہوتے بھائی. کہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ آخرت ہماری پیسے سے ٹھیک ہو جائے گی. اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے کما لیے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، بس انہوں نے حاصل کر لیا، ان پر پڑ گئی وہ ساری برائیاں جو برائیاں انہوں نے کمائی تھی. اب جو برائیاں کمائی وہ آخرت میں گلے پڑی ہوئی. بہت سارے لوگ دنیا میں اپنے طاقت کے غرور میں، اپنے طاقت کے نشے میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے. کسی کو مار دیا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو یوں کر دیا، کسی کو یہ کر دیا. ہم سنتے نہیں سنتے؟ طاقت کے نشے میں جو ہو سکا اس کو نقصان پہنچا دیا. چلو ہو گیا، وقت گزر گیا. اب جب دنیا سے دونوں رخصت ہوئے تو جو برائیاں انہوں نے کی تھی وہ ان کے گلے پڑیں گی نہیں پڑیں گی؟ وہ تو گلے لگیں گی. اللہ تعالیٰ کے تو انصاف ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ والذین ظلموا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو پڑ گئی وہ برائیاں جو کام انہوں نے کیا. والذین ظلموا من هؤلاء، ان میں جو لوگ گناہگار تھے ان پر بھی برائیاں پڑتی ہیں. سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان پر بھی وہ برائیاں آ کر پڑیں گی جو انہوں نے دنیا میں کمائی. وما ہم بمعجزین، اللہ کو وہ ہرانے والا نہیں پائیں گے. وہ لوگ اللہ کو تھکانے والا نہیں ہے کہ یہ کہیں گے صاحب چونکہ میرے پاس طاقت اور قوت آ گئی لہٰذا میں نے اللہ کو شکست دے دی. نعوذ باللہ. جو ظلم کیا تھا ان کے سامنے آئے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس کے سامنے آ کر رہتا ہے. جو گناہ انسان نے کیا اس کے سامنے وہ آ کر رہے گا، اور جو برائی اس نے کی وہ سامنے آئے گی، جو اچھائی کی وہ سامنے آئے گی. اور ایک دانہ رائی کا، ہر روایات میں آتا ہے رائی کے ایک دانے کے برابر بھی گناہ کیا تھا وہ اس کے سامنے آئے گا. ایک دانے رائی کے برابر بھی گناہ کیا تھا وہ سامنے آئے گا، اچھا کیا تھا سامنے آئے گا. جو دنیا میں کیا تھا اس کے سامنے آ کر رہے گا، اس کو وہ بھگت کر رہے گا. سیصیبہم سیئات ما کسبوا، جو برائیاں تھیں وہ ضرور اس کو پہنچیں گی. وما ہم بمعجزین، وہ لوگ اللہ کو ہرانے والے نہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ مجھ کو دنیا میں کوئی پوچھ نہیں سکتا، مجھ کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکتا دنیا میں میرے سے میں کیا کر رہا ہوں. جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے اپنے بادشاہت کے نشے میں وہ بڑے بڑے جرائم کر جاتے. چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ان کا چہرہ روشن تھا اور قبلے کی طرف تھا، قبلے کی طرف ان کا چہرہ تھا. ان سے پہلے جو ان کے بادشاہ تھے ان کے خاندان کے، جیسے ولید تھا یا دوسرے تھے، ان کے جب وہ ظالم تھے بے تحاشا،
جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ دفنانے سے پہلے بالکل سیاہ پڑ چکا تھا، اور اس نے یوں یعنی ان کے جسم پہ لرزہ سا طاری ہوا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ ابھی زندہ ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، بادشاہ تھا، تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ جو قبر میں عذاب شروع ہونے والا تھا اللہ نے اس کو ابھی پہلے شروع کر دیا. آپ تو جائیں تو صحیح، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے مزارات کو دیکھیں تو صحیح، جن سے کسی زمانے میں دنیا کانپا کرتی تھی، آج وحشت اور بربریت کا وہ ایک مرکز نظر آتا. بڑے بڑے بادشاہ، آپ جہانگیر کے مقبرے پر جائیں، آپ دوسرے مقبروں پر جائیں، جو بڑے بڑے بادشاہ ہمارے ہاں کے گزرے جن سے دنیا کانپتی تھی، آج ان کے قبروں پر جا کر دیکھیں تو آپ کو کوئی انسان دور دور نظر نہیں آئے گا کوئی فاتحہ پڑھنے والا. لیکن ٹیپو سلطان کے مزار پر جائیں، کسی ولی اللہ کے مزار پر جائیں، وہاں ایک ہجوم لگا ہوا ہوگا فاتحہ پڑھنے والوں. تو وقتی طور پر تو انسان کی واہ واہ ہوتی ہے، وقتی طور پر تو دولت اور عزت انسان کو جو اس کو منصب ملا ہوا ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے، لیکن اس نشے میں آ کر انسان کتنے کو نقصان پہنچا جاتا ہے، اس نشے میں آ کر انسان کتنوں کو تکلیفیں پہنچا جاتا ہے، کتنا اپنا برا کر جاتا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، ہاتھ پیر سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو پہنچیں گی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی ہے دنیا میں. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو دنیا میں وہ کماتے تھے. دولت کمائی، شہرت کمائی، ادھر اپنے آپ کو مشہور کر لیا، ادھر ٹی وی پر آ گئے، ادھر سوشل میڈیا پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، وقتی طور پر واہ واہ ہو گئی، وقتی طور پر لوگوں نے پہچان لیا، لیکن کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہ بنی. اکیلے آئے تھے دنیا میں، اکیلے قبر میں جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے والذین ظلموا من ہؤلاء، ان لوگوں میں جو ظالم تھے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان کو پہنچے گی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی. وما ہم بمعجزین، وہ لوگ اللہ کو ہرانے والے، تھکانے والے نہیں ہیں. وقتی کھیل ہے، وہ اس کا گزر جائے گا، پھر وہ سامنے تو اللہ کے آئے گا ہی وہ انسان. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں انسان کو بڑی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا خود فنا ہونے والی ہے، دنیا خود فانی ہے، دنیا کی چیزیں بھی فنا ہونے والی، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، نہ دنیا میں رہنے والا انسان باقی رہنے والا ہے. جتنی ہمارے پاس چیزیں سب کو فنا ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقاء ہے. آخرت کی ہر چیز باقی رہے گی. جس کو جنت مل گئی جنت باقی رہے گی، جس کو دوزخ نعوذ باللہ من ذالک دوزخ مل گئی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ باقی رہے گی. موت ایک ہی مرتبہ آئے گی، دو مرتبہ موت نے آنا نہیں، دنیا میں ہی آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا، ہر ایک کو موت آنی. تو جب دنیا فانی، دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی وہ فانی، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، صحت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، تعلیم ہے، فلانا ہے، گھر ہے، بار ہے، فلانا، سب فانی. باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ آخرت. اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اسی کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے اتنا زیادہ مت پڑو، جو چیز زیادہ باقی رہنے والی ہے اس کے پیچھے پڑو. اور ہم چلتے الٹے، جو فنا ہونے والی ہے اس کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا. یہ قرآن پاک کی آیتیں ہمیں در حقیقت اسی طرح متوجہ کرتی ہیں. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو رزق میرا کام ہے. آپ کتنی بھاگ دوڑ کر لو اپنا رزق نہیں بڑھا سکتے. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا. ٹھیک ہے، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ
جس کا دل چاہتے ہیں رزق کو کھول دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لمن یشاء، جس کا چاہتے ہیں، ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں دل رزق کو کیا کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا کی ہر چیز ان کے پاس لیکن کھا نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ کتنی مثالیں ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ دولت کے انبار لگے پڑے، ہر چیز ان کے دست رس میں ہے، لیکن بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ کھا پی نہیں سکتے، یہ کھاتے ہیں تو بہت پرہیزی قسم کا۔ اب کر لو کیا کر، اللہ نے رزق تو ہے لیکن ان کے لیے تو نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے، وہی قوت والا، وہی طاقت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بھاگ دوڑ رزق کے لیے کرتا ہے، رزق کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق کھول دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت ان فی ذلک لآیات، اسی میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی باسط بھی رازق، باسط بھی اللہ، پھیلانے والا بھی رزق کو اللہ، قبضہ کرنے والا بھی رزق کو اللہ، وہی اللہ کی تدبیریں ہیں، وہی تدبیریں ڈالتا ہے دل میں، وہی تدبیریں، بری تدبیریں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اس میں انسان کی اپنی گناہوں کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اچھا خاصا سمجھدار عقلمند انسان الٹا کام کر جاتا ہے اور بعد میں اپنا ماتھا پیٹتا کہ میں نے کیا کیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھتا کہ اتنا سمجھدار آدمی ایسا الٹا کام کیسے کر لیا اسے۔ بس بعض اوقات گناہ انسان کے ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ در حقیقت کوئی بھی تدبیر ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کی نسبت انسان کو اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ ہیں اور در حقیقت سب کچھ آپ کی عطا کردہ ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو ہمیں نعمتیں اللہ کی طرف سے نہیں ملی، ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ملیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سے مانگیں کہ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہر معاملے میں رجوع اللہ، اور ساتھ ساتھ اپنی محنت میں انسان کوئی کمی نہ واقع ہونے دے، کوئی کمی اپنے کام میں نہ واقع ہونے دے، اپنی محنت پوری کرنی چاہیے، اپنی توانائیاں پوری لگانی چاہیے۔ محض گھر پر بیٹھ کر اللہ سے مانگنا اور کام کچھ نہ کرنا، یہ طریقہ سنت کا نہیں۔ سنت کا طریقہ یہ کہ اپنی محنت پوری کرو، پھر اللہ سے مانگو، پھر جو کچھ اللہ عطا کر دے اس پر راضی ہو جائے، اور یہ ہے بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا رب کریم ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا رب کریم قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم حماس کے مسلمان لڑائی لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، فتح نصرت عطا فرما، کفار کو یا اللہ شکست عطا فرما، شکست اپنی طرف سے دے دیجئے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی